الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي نور قلوب العارفين بنور معرفته وأثبت فؤاد أنبيائه وأوليائه بقصص الأنبياء والمرسلين وأكمل إيمان المسلمين والمؤمنين بولاية علي أمير المؤمنين عليه السلام. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أفضل الموجودات العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أعني أبا القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى روحه ونفسه وسحره ووسيه سيد الأتقياء والأصفياء مولى الموالي إمام المتقين علي بن أبي طالب وعلى أصفيائه لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. سب سے پہلے آپ تمام مومنات کو علماء کرام کو جشن میلاد حضرت سیدہ سلام علیہ مبارک. زیادہ وقت نہیں لوں گا، مجھے معلوم ہے تاخیر ہو چکی ہے. جو مطالب پیش کروں اسے قبول فرمائیے گا. سورہ کوثر قرآن کریم کا سب سے مختصر سورہ، اور اللہ نے قرآن کریم میں جب چیلنج دیا ہے مشرکین و کفار کو تو اللہ نے فرمایا یا فاتو مثل ھذا القرآن، اس قرآن جیسی ایک کتاب بنا لا. اور اگر نہ بنا سکو پھر اللہ نے اس کو آسان کیا. کچھ ایک دو برس بعد 10 سورے 10 سورے میں مثلے 10 سورے قرآن کریم کے سوروں جیسے بنا تھا. پھر اللہ نے اور آسان کیا اور آخر میں فرمایا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ. اگر تم سمجھتے ہو کہ میرا نبی سچا نہیں ہے تو تم قرآن کے 114 سورے ہیں، ایک سورہ جیسا سورہ بنا لو. قرآن کریم میں 114 سورے ہیں، 114. اللہ نے قرآن کو بھی 1 اور 14 سے خالی نہیں رکھا. توجہ فرمانے سے تو 114 سورے ہیں. سب سے مختصر سورہ، سب سے طویل سورہ سورہ بقرہ 286 ہے. سب سے مختصر سورہ سورہ کوثر. بسم اللہ سمیت 4 آیات. اور اس سورہ میں کچھ ایسے الفاظ آئے ہیں جو پورے قرآن میں کہیں نہیں آئے. بھئی اسی محبت سے سنیے جس محبت سے دیکھ رہے ہیں. عزیزان گرامی اس سورہ میں کچھ ایسے الفاظ آئے ہیں جو پورے قرآن میں کہیں نہیں آئے. عزیزان گرامی اس ترکیب کے ساتھ اللہ نے پورے قرآن میں کہیں نہیں کہا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ، ہم نے آپ کو عطا کی. تھوڑی سی توجہ کر لیجئے گا. گرامی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے رسول خدا کو کیا کچھ نہیں دی. جو سارے انبیاء کو معجزات دیے ہیں اس سے زیادہ اکیلے رسول خدا.
میرے ذمہ پہنچ رہے ہیں. حضرت گرامی رسول اکرم کو 5 نمازیں، یعنی نمازیں بھی پنجتنی ماہ رمضان دیا. حضرت گرامی جناب موسیٰ علیہ السلام کو دیا ہفتے کا دن، جناب عیسیٰ علیہ السلام کو دیا اتوار کا دن، جناب داؤد علیہ السلام کو دیا منگل کا دن. مختلف انبیاء علیہ السلام کو مختلف دن دیے. سب کہتے رہے پروردگارہ افضل ترین دن تو جمعے کا دن. اللہ فرماتا تھا کہ وہ میرے حبیب سے مخصوص. توجہ فرما رہے ہیں. سارا مجمع اسی طرح سے چلے گا کہ افضل ترین دن جمعہ کا وہ میرے حبیب سے مخصوص. حضرت ابراہیم و اسماعیل وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ. اللہ فرماتا ہے ابراہیم و اسماعیل نے خانہ کعبہ کی دیواروں کو چنا. یعنی جن 9 نبیوں سے کعبہ بنوایا انہیں بھی قبلہ کعبہ نہیں دیا. نہیں معلوم ہے جملہ کہتا ہے قبلہ اول سب کا قبلہ تھا. حضرت گرامی اللہ نے حتیٰ ان کو بھی نہیں کہا کہ یہ آپ کا قبلہ ہے، کہا کہ پروردگارہ جب تو کہہ رہا ہے افضل ترین ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ، اللہ نے جو سب سے پہلا گھر بنایا ہے وہ ہے جو مکہ میں ہے. تو پروردگارہ ہمیں یہ قبلہ ہمارے لیے بنا دے کر نہیں، یہ میرے حبیب کا قبلہ. اللہ نے 4 کتابیں نازل کی، 100 صحیفے. کچھ لوگ پہنچ رہے ہیں. 4 کتابیں اور 100 صحیفے. ان میں سب سے افضل قرآن. توجہ، سارے نبیوں کو صحیفے دیے، کتابیں دی، لیکن کہا قرآن میرے حبیب سے مخصوص. توجہ، کچھ لوگ پہنچ گئے ہیں. حضرت گرامی افضل ترین بھائی پہنچ گئے. افضل ترین بھائی اپنے حبیب سے مخصوص کی. یہاں تک کہ روز قیامت میرا دل کہتا ہے جناب یوسف علیہ السلام کہیں گے پروردگارہ مجھے 11 بھائی نہ دیتا. توجہ فرما رہے ہیں. پروردگارہ مجھے 11 بھائی نہ دیتا، 1 دے دیتا. علی نہیں دینا تھا تو عباس ہی دینا. افضل ترین نواسے دیے تو رسول خدا. بہنوں بہن یہاں تک کہ جناب سرور کائنات گھر تشریف لائے، مسجد کے ساتھ والا گھر جناب سیدہ کا گھر تو تشریف لائے. کہا میری بیٹی میرے دونوں نواسے تیار. 4 برس اور 3 برس پوچھے 3 اور 2 برس کے دونوں امام حسن و حسین علیہ السلام تیار. کہاں بابا جان میں نے نئی پوشاک پہنا دی ہے، عید کا دن. تو اب ہمارے یہاں سے زیادہ ہمارے اہل سنت کے علماء نے لکھا ہے کہ امام حسن مجتبی علیہ السلام نے فرمایا نانا جان سب لوگوں کے بچے آ رہے ہیں اونٹوں پہ گھوڑوں پہ سوار، ہمارے پاس سواری نہیں. تو آپ نے فرمایا میں آپ دونوں کی سوار ہوں. مولا حسن کو اپنے دائیں کاندھے پہ بٹھایا، مولا حسین کو بائیں کاندھے پہ بٹھایا. جب مولا حسن نے فرمائش کی نانا ہمارے پاس سواری نہیں تو اپنے دونوں نواسوں کاندھوں پہ بٹھائے. پھر مولا حسین نے کہا نانا ان سب کے ہاتھوں میں ہار ہے، لگام ہے، ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں. تو آپ نے اپنے امامے کے بند کھولے. میں دیکھیں یہاں کے بچے نہیں سمجھ سکتے جو پاکستان میں رہے. اب تو پاکستان میں بھی گھوڑا گاڑی ختم ہو گئی ہے، گاؤں دیہاتوں میں ہی ہے، شہروں میں نہیں ہے. اس میں لگام ایک ہاتھ میں ہوگی، 2 ہاتھوں میں نہیں. اگر دیکھیں جب دائیں طرف کھینچتے ہیں تو گھوڑا دائیں طرف چلا جاتا ہے، بائیں طرف کھینچے تو بائیں طرف چلا جاتا ہے. پیغمبر نے کیا کیا؟ دونوں بند کھولے دونوں کے ہاتھوں میں دیے. پیغمبر سمجھانا یہ چاہ رہے ہیں یہ دونوں معصوم ہیں، ان میں کبھی تضاد نہیں ہوگا.
میں تھوڑی سی توجہ کر دیں. میرے جملے بہت زیادہ لیکن جیسے پیغمبر مسجد تشریف لائے تو پہلے خلیفہ آ رہے تھے, انہوں نے آتے کہا نعم المرکب, اے شہزادوں کتنی پیاری سواری. پہلے خلیفہ نے کہا کتنی پیاری سواری ہے, رسول خدا نے فرمایا آپ دیکھتے نہیں سوار کتنا پیارا. توجہ فرما رہے صاحب. انہوں نے کہا بھائی نعم المرکب, سواری کتنی پیاری ہے. آپ نے فرمایا تم یہ نہیں دیکھتے سوار کتنے پیارے. پتہ نہیں میرے جملے پہنچ رہے ہیں. تو اب دیکھیں میں جو چیزیں پیش کرنا چاہ رہا ہوں, افضل ترین بھائی رسول خدا کو, افضل ترین نواز رسول خدا, افضل ترین تمام چیزیں رسول خدا کو دی, لیکن کبھی نہیں کہا میرے حبیب ہم نے قرآن دیا, ہم نے علی دیا, ہم نے حسنین دیا, ہم نے 5 نمازیں دی, ہم نے معراج دی, ہم نے کعبے کو قبلہ بنایا. لیکن جب اللہ نے جناب سیدہ کو بھیجا تو اللہ نے فرمایا انا اعطیناک. توجہ فرما رہے ہیں, ہم نے آپ کو عطا کیا. کیا عطا کیا؟ الکوثر. انا اعطیناک, پورے قرآن کریم میں کہیں نہیں آیا انا اعطیناک, ہم نے آپ کو عطا کیا سوائے اس سورہ کے. الکوثر پورے قرآن میں کہیں نہیں آیا سوائے سورہ کوثر کے. اب ہمارے بہت سے مسلمان بھائیوں نے کوشش یہ کی ہے, وہ کہتے ہیں کہ کوثر سے مراد ہے حوض کوثر. توجہ ہے میرے ساتھ, میں جن سے دلیل دے رہا ہوں. علماء کرام موجود ہیں, بہت بہت محترم میرے نزدیک جید علماء موجود ہیں, مومنین پڑھے لکھے فاضل لوگ ہیں. اذان گرامی, اللہ جب قیامت کی بات کرتا ہے اللہ فرماتا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ, آپ کا رب آپ کو اتنا عطا کرے گا کہ آپ راضی ہو جائیں. سارا مجمع نہیں ہے, یہ چند افراد کا پہنچنا میرے لیے کافی نہیں. صحابہ وہ جو سب کچھ کریں گے تو راضی ہو جا, سارے اعمال کر کے کہے پروردگارہ تو راضی ہو جا. اور رسول وہ جن سے اللہ کہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ, آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں. توجہ فرما رہے, کتنی عظمت ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. سورہ ضحیٰ کی آیت ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. تو اب شیعہ سنی علماء نے لکھا ہے اللہ کیا دے گا کہ پیغمبر راضی ہو. کہ حق شفاعت, جس کی چاہے شفاعت کرے جب تک آپ راضی نہ ہو. پہنچ رہے میرے حبیب, جب تک آپ راضی نہ ہو آپ کو حق شفاعت, جس کی چاہیے شفاعت کیجیے. بزرگ گرامی, جو آخرت میں اللہ عطا کرے گا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ, بڑی ذمہ داری سے کیا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ, مضارع کا صیغہ فیوچر ٹینس ہے, انگریزی میں ترجمہ کر دیا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ, آپ کا رب آپ کو اتنا عطا کرے گا. اور سورہ کوثر میں انا اعطیناک ماضی کا صیغہ, ہم نے آپ کو عطا کر دیا. اس کا مطلب ہے دنیا میں تلاش کرو کوثر کیا ہے. دنیا میں تلاش کرنے. آئیے ذرا فخر الدین رازی نے کیا لکھا, میں جلدی سے پیش کر رہا ہوں جلدی. امام فخر الدین رازی کہتے ہیں کہ کوثر کے معنی ہے خیر کثیر. عربی کے دو لفظ استعمال کیے, کوثر یعنی خیر کثیر. کوثر کثیر کثرت سے, جب اچھائی بہت زیادہ ہو تو کہتے ہیں کوثر. کچھ لوگ پہنچ گئے. خیر دیکھیں عربی کے دو لفظ اردو میں استعمال کرتے ہیں, خیر و شر. خیر اچھائی, شر برائی. پہنچ رہے ہیں. انگلش میں کہتے ہیں گڈ اینڈ ایول. خیر و شر, گڈ اینڈ ایول. تو
امام فخر الدین رازی جو اہل سنت کے سب سے بڑے مفسر مانے جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ کوثر کے معنی ہے خیر کثیر. خیر کثیر کو کہتے ہیں کوثر. اللہ نے قرآن کریم میں 2 کثرتیں بیان فرمائی. 2. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا، پیغمبر سے فرمانا. اور جب مخلوق سے بات کی، عام لوگوں سے بات کی، تو اللہ کہتا ہے الہاکم التکاثر. تکاثر بھی کثرت ہے. اللہ فرمانا تمہیں کثرت نے ہلاک کر دیا. ہلاک ہونے والے اور ہیں، کوثر والے اور. توجہ فرما رہے ہیں؟ نام سن رکھا ہے آپ لوگوں نے مولانا سید ابو العلا مودودی. مودودی صاحب کا نام نہیں؟ جماعت اسلامی کے فاؤنڈر، اخوان المسلمین کے فاؤنڈر بانی مولانا ابو العلا مودودی. انڈیا کے تھے، حیدرآباد تک کے پاکستان میں گئے تھے، کراچی. پاکستان کی بھی جماعت اسلامی کی وہی بات. چلو کوئی بات نہیں سنا، کوئی بات. تفہیم القرآن ان کی تفسیر ہے، 8 جلدوں پہ تفہیم القرآن. اپنی تفسیر کی آخری جلد میں سورۃ تکاثر کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ 3 چیزیں ہلاکت کا سبب بنتی ہیں. پتہ نہیں لوگ ہیں یہ نہیں. دولت زیادہ ہو تو ہلاکت کا سبب بن جاتی ہے. منصب، کرسی، عہدہ زیادہ ہو تو ہلاکت کا سبب بن جاتا ہے بعض اوقات. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. اور اگر دنیا زیادہ ہو تو ہلاکت کا سبب بنتی ہے. مال، منال، دولت، اولاد کے بعض اوقات ہلاکت کا سبب بن سکتی ہے. عزیزان گرامی، مکہ پیسے والوں سے بھرا ہوا تھا، بڑے بڑے پیسے والے موجود. سارا مجمع نہیں ہے، کچھ پہنچ گئے ہیں. مکے میں بڑے بڑے پیسے والے تھے، لیکن اللہ نے سارے دولت مندوں کو دیکھا. اللہ کی نظر رکی تو حضرت خدیجہ پہ. سب کی دولت تھی تکاثر والی، جناب خدیجہ کی دولت تھی کوثر والی. توجہ توجہ توجہ. آپ جی جو پہنچ گئے سلامت. عزیزان گرامی، مکے میں بڑے بڑے سردار موجود تھے، بڑے بڑے سردار تھے. ہر قبیلے کا سردار تھا. 40 اور کچھ کہتے ہیں 70 سے زیادہ قبیلے تھے مکے اور اس کے اطراف میں. ہر قبیلے کا ٹرائبل لیڈر تھا. توجہ، ہر قبیلے کا سردار تھا. اللہ نے سارے سرداروں کو دیکھا. اللہ کی نظر رکی تو ابو طالب. سارے سردار تکاثر والے، حضرت ابو طالب کی سرداری کوثر والی. پہنچ گئے، جو پہنچ گئے ان پہ سلام. گرامی بڑے بڑے عقل والے تھے. کچھ لوگ پہنچ گئے، بڑے بڑے عقل مند لوگ تھے. ابو جہل کو بھی ابو الحکم کہتے تھے. اللہ نے بڑے بڑے انٹلیکچوئلز دیکھے. اللہ نے کہا انٹلیکچوئلز میں، عقل مندوں میں اللہ کی نظر رکی تو علی ابن ابی طالب. ان سب کی عقل تھی تکاثر والی. علی کی عقل تھی کوثر والی. تکاثر والے اور ہیں، کوثر والے. میرا سخت جملہ تو نہیں ہے، میں ایک جملہ آپ سب کے لیے کہہ دوں. اگر آپ خود اپنے لیے یا دنیا دار لوگوں میں دیکھنا چاہتے ہیں کون کوثر والا ہے، کون تکاثر والا، تو خود دیکھ لیجیے. اگر آپ کی دولت آپ کو اہل بیت سے دور کر دے تو تکاثر والی ہے، اور اگر قریب کر دے فرما رہے ہیں. اگر آپ کی دولت اہل بیت سے قریب کر دے تو کوثر والا. اگر آپ کا عہدہ، منصب، کرسی، وزارت، ایک بہت کھل کے نہیں سارے عہدے کے بارے چاہ رہا کہ کوئی صدر بنے، وزیر اعظم بنے، کوئی وزیر بن جائے، چاہے جیسا بھی شیعہ ہو، اگر آپ کا عہدہ اہل بیت سے دور کر دے تو تکاثر والا، قریب کر دے تو کوثر والا. پھر ایسا ہی ہے.
حضرت گرامی یہ عجیب و غریب انداز ہے اللہ کا کہ اللہ نے وہاں پہ بھی کہا الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. وقت نہیں کہ میں تفسیر و جاؤ سورہ تکاثر کسی اور مقام پہ پیش کروں گا، لیکن اللہ فرما رہا ہے انا اعطیناک الکوثر، میرے حبیب ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا. اب فخر الدین رازی کہتے ہیں کہ خیر کثیر یعنی کوثر. حضرت گرامی کون سی صحیح، اب یہ کیا ہے کوثر؟ چلے میں نے ترجمہ نہیں کیا ابھی. فصل لربک وانحر، اس انداز سے اللہ نے کہیں نہیں، اور جو لوگ پہنچ رہے ہیں نا ان سب پہ سلام. فصل لربک، اپنے رب کی نماز ادا کیجیے. فصل لربک وانحر، اور نہر کیجیے. نہر کسے کیا جاتا ہے؟ اونٹ کو. توجہ، گائے کو ذبح کرتے ہیں، بھیڑ کو ذبح کرتے ہیں، بکرے کو ذبح کرتے ہیں، مرغی سب کو ذبح کرتے ہیں. اونٹ کو نہر کیا جاتا ہے. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. اونٹ کو نہر کیا جاتا ہے. زمین پہ حلال گوشت جانوروں میں سب سے بڑے جانور کو اونٹ کہتے ہیں. نہیں ہے مجمع، جناب اسماعیل کی قربانی تھی. انی ارا فی المنام انی اذبح فانظر ماذا تری، اے میرے لختے جگر میں خواب میں دیکھ رہا ہوں میں آپ کو ذبح کر رہا ہوں. آپ کی نظر کا افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین. بابا جان کر گزرے جو اللہ نے آپ کو حکم دیا، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں. جب جناب ابراہیم نے چھری رکھی، آنکھوں میں پٹی باندھی، بیٹے کے ہاتھ باندھے. توجہ، ایک مرتبہ بتا یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا، قد صدقت الرؤیا. یا ابراہیم، اے ابراہیم آپ نے خواب کو سچا کر دکھایا. ایک پٹی کھولی ایک دفعہ، جب دیکھا ہے تو بھیڑ تھا، بھیڑ تھا، ننگے مجمع، شیپ تھا، ریم تھا. یہودیوں، عیسائیوں، مسلمانوں سب نے لکھا بھیڑ تھا. توجہ، اونٹ نہیں تھا، بھیڑ تھا. اسماعیل کے بدلے میں بھیڑ دیا، سیدہ کے بدلے میں. صلی لربک وانحر، میرے حبیب آپ نماز پڑھیے اپنے رب کی. ہم نے وہ عطا کیا ہے کہ اس کے بعد آپ شکرانے کی نماز پڑھیے. پتہ نہیں لوگ پہنچ رہے ہیں. اللہ نے کبھی نہیں کہا میں نے قرآن دیا شکر کیجیے. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. میں نے 5 نمازیں دی، آپ شکر کیجیے، آپ شکر کیجیے. میں نے نہیں، کبھی نہیں کہا. لیکن جب سیدہ کو بھیجا، میرے حبیب فصل اپنے رب کی نماز شکرانہ پڑھی. آپ کے رب نے عظیم ترین بیٹی، پتہ نہیں لوگ بہت رہے ہیں. میرے حبیب ہم نے ہمارے خزانے میں جو سب سے انمول، جو ہستی سب سے زیادہ پرائس لیس، وہ ہستی ہم نے آپ کو دے دی. حضرت گرامی میں جملے کیسے پیش کروں آپ کے سامنے. میں پاکستان میں بحث ہو رہی تھی، آپ پیش کروں کہ جناب سیدہ سب سے افضل ہیں، لیکن جناب مریم اور جناب خدیجہ سے نہیں. پاکستان میں ہمارے مسلمان ہیں پیش کرتے جناب مریم سے نہیں، اور جناب خدیجہ سے ان کی ماں ہے، اس لیے ان سے. اگر یہی کرائٹیریا ہے تو پھر رسول خدا کیوں افضل؟ اگر یہی کرائٹیریا ہے کہ کیونکہ ماں. توجہ ہے میرے ساتھ. عزیزان گرامی، جناب سرور کائنات معراج پہ گئے، جب واپس آئے تو صحابہ نے سوال کیا یا رسول اللہ، اللہ نے کچھ کہا، کوئی پیغام دیا؟ حدیث معراج بہت طویل، یہ کہا نماز بھی معراج میں ملی، یہ بھی بہت کچھ کہ اللہ نے خدیجہ کو سلام کہا. کچھ لوگ پہنچ گئے. توجہ، اللہ نے خدیجہ کو سلام کہا. جتنی قربانیاں خدیجہ نے اسلام کے لیے دی. جب میں جنت میں گیا تو 14 کے محل تھے. جب آیا تھا نا جنت سے تو 14 کے محل تھے. اب جب گیا تو میرے محل کے ساتھ ایک اور محل تھا، موتیوں کا بنا تھا. پیراڈائز میڈ آف پرل، موتی کا ایک محل بنا تھا. میں نے جبرائیل سے کہا جبرائیل یہ میرے محل کے ساتھ، میرے محل کے ساتھ کس کا محل کھڑا کر دیا گیا یہاں پہ؟ کہا یا رسول اللہ، اللہ نے خدیجہ کے لیے بنا. بہت گئے ہیں.
جتنی قربان خدیجہ نے ساری دولت قربان کی، اللہ نے آپ کے محل کے سامنے خدیجہ کا محل بنایا. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے، کہا اللہ نے خدیجہ کو سلام بھیجا. تو اب صحابیات سمجھتے نا، صحابیات بیویاں وہ سب گئی جناب خدیجہ کے پاس، کہا بی بی اللہ نے آپ کو سلام بھیجا. بی بی نے فرمایا ان اللہ هو السلام، اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے سلام. سورہ حشر اٹھا لیجیے، سورہ حدید، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. قرآن کریم میں اللہ نے بتایا اللہ کا ایک نام ہے سلام. تو بی بی نے فرمایا ان اللہ هو السلام، بے شک کہ اللہ ہی سلام ہے. وَمِنْهُ السلام، اور سلام آتا بھی اسی سے ہے. وَإِلَيْهِ يَرُدُّ السلام، پلٹ کے اسی کو سلام جاتا ہے. جس خدیجہ کو اللہ سلام بھیجے وہ خدیجہ فاطمہ کو سلام دے. بہت نہیں توجہ ہے جی میرے ساتھ. جناب سیدہ وہ ہیں کہ جن کی ماں بھی انہیں سلام. چلیں آپ تو اسی بھی پریشان ہو گئے. جناب رسول اکرم سے تو افضل دنیا میں کوئی نہیں، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. جناب رسول اکرم سے کائنات میں اللہ کے بعد رسول خدا کائنات میں سب سے افضل. اور اگر افضل ترین نبی سیدہ کے لیے کھڑے ہو گئے، یہ میں نے نہیں کہا، یہ ام المؤمنین نے کہا. پتہ نہیں لوگ پہنچ رہے ہیں. ایک ام المؤمنین یہاں پہ کہتی کہ کل لما دخلت الحفا، جب فاطمہ بزم رسالت میں آتی آما الیہ، تو پیغمبر 4 کام کرتے. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں، کیا کرتے؟ 4 کام انجام دیتے سرور کائنات. قام الیہ، قام لہا نہیں. لیکن علماء نہ ہوتے تو میں یہ جانتا ہوں بہت سے لوگ یہاں پہ عربی ادبیات جانتے ہیں، اس لیے یہ باریکی پیش کروں. قام لہا تو ان کے لیے کھڑے ہوتے، ترجمہ کیا بنتا؟ ان کے لیے. قام لہا، لیکن کیا فرمایا ام المؤمنین؟ قام الیہا. سارا مجمع نہیں. اگر پیغمبر فرماتے، بہت بڑے عالم کا جملہ ہے، بہت بڑے فقیہ کا جملہ ہے، بہت بڑے مجتہد کا جملہ کہ قام لہا نہیں فرمایا، قام الیہا. قام لہا کا مطلب ہوتا ہے کہ سیدہ آتی تو پیغمبر کھڑے ہو جاتے، جبکہ یہ نہیں ہے. قام الیہا یعنی سیدہ آتی تو پیغمبر کھڑے ہوتے اور سیدہ کی طرف بڑھتے. قام الیہا وقبل، سیدہ کو چومتے. وَأَجْلَسَهَا فِي مَجْلِسِهِ، اپنی جگہ سے ہٹ جاتے، کہتے سیدہ آپ بیٹھیے. توجہ فرما رہے ہیں. 4 کام انجام دے، قیام فرماتے، آگے بڑھتے، چومتے اور اپنی جگہ بٹھاتے. ایک ام المؤمنین نے اعتراض کیا، یا رسول اللہ آپ نے تو سارے صحابہ سے کہا کہ بھئی ماں باپ کی اگر بوسے دو نا، ماں اور باپ، تو ہاتھ چومو. کچھ لوگ پہنچ گئے. ماں اور باپ کا ہاتھ، اولاد ماں باپ کو چومنا چاہے تو ہاتھ چومے، پاؤں چومے، ہاتھ چومے. اور اگر ماں باپ اولاد کو چومنا چاہیں تو پیشانی، سر پہ بوسہ دیں، یا یعنی سر پہ ہے، یعنی چہرے پہ کہیں پہ بھی. کیوں؟ رخسار چومے، سر چومے، پیشانی، کیونکہ وہ ماں باپ. کچھ لوگ پہنچ گئے ہیں. ماں باپ سر کا یا پیشانی کا یا چہرے کا بوسہ، اولاد ہاتھ چومے. یا رسول اللہ آپ جب سیدہ آتی ہے پیشانی بھی چومتے، رخسار بھی چومتے، گلا بھی چومتے، ہاتھ بھی. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. اب پاکستان کے اہل سنت کے بہت بڑے مفتی صاحب، نام نہیں لوں گا تاکہ ان کو میری وجہ سے اعتاب نہ ہو. یہ لائف جاری ہے پوری دنیا میں، مجھے تو کچھ نہیں ہوگا، وہ بیچارے پھنس جائیں گے. توجہ ہے جانے کے نام میں. اب وہ مفتی صاحب کہتے کہ الفاظ یہ ہیں کہ پیغمبر پیشانی بھی چومتے، رخسار بھی، گلا بھی، ہاتھ بھی. ہمارے یہاں حدیث میں ہے کہ جب گلا چومتے تو پوچھا ام المؤمنین آپ گلا کیوں چومتے ہیں؟ کہ جب جنت کا مشتاق ہوتا ہوں.
سیدہ کا گلا چومتا ہوں، سیدہ کی گردن سے جنت کی خوشبو آتی ہے۔ توجہ فرما رہے تھا نہیں نا؟ میں بہت زیادہ وقت نہیں لوں گا، میں اپنے وقت کے اندر مکمل کروں۔ عزیزان گرامی کہا کہ ہاتھ جھکا پیشانی اس لیے چومتا ہوں، یہ میری بیٹی، ہاتھ اس لیے ہیا ام ابیہا، یہ اپنے بابا کی بھی ماں۔ پتہ نہیں لوگ بہت سارے عزیزان گرامی اب یہ کتنی خوبصورت انداز ہے پیغمبر اسلام کا۔ اور وہ ام المومنین فرماتی ہیں کہ بعض اوقات اگر ایک ہی نشست میں، ایک ون سٹنگ میں پیغمبر اسلام کی جناب سیدہ 7 مرتبہ اور ایک جگہ فرماتی ہیں 11 مرتبہ سیدہ آئیں، 11 مرتبہ پیغمبر نے قیام کیا۔ آئیں جناب سلمہ سیدہ جناب سیدہ کے لیے کھڑے ہو گئے، بابا جان پانی لا دیں؟ ہاں میری بیٹی۔ اب پیغمبر تشریف فرما، بی بی پانی لیں، پھر پیغمبر لوگ ہیں پانی لے کے بیٹھ گئے، بابا جان دسترخوان لگا دو، پتہ نہیں لوگ ہیں ہاں میری بیٹی دسترخوان لگا دیجیے، بی بی تشریف لائے، پھر پیغمبر، پتہ نہیں لوگ ہیں کہ 7 مرتبہ یا 11 مرتبہ ایک نشست میں پیغمبر نے سیدہ کے لیے قیام کیا۔ عزیزان گرامی کیوں نہ اللہ کا فصلی لربک وانحر، ہم نے کائنات کی ملکہ آپ کو دی۔ شیعہ سنی دونوں کتابوں میں افضل النساء 4 دنیا کی جو ہے بیویاں سب سے افضل ہیں، جناب آسیہ، جناب مریم، جناب خدیجہ، جناب فاطمہ، وآخرہن افضلہم، ان میں جو آخری ہے وہ ان چاروں میں بھی افضل ہے۔ میں پڑھوں گی تھوڑی سی دیر مکمل کہ ان چاروں میں جو چوتھی ہے وہ ان سے بھی افضل ہے۔ میں نے بھی جناب خدیجہ کا پیش کر دیا سلام کرنا، جناب آسیہ کے بھی اور جناب مریم کے بھی، دونوں کے ایک ایک جملے کو سن لیجئے۔ جناب آسیہ کے لیے اللہ نے قرآن میں نام نہیں آیا جناب آسیہ کا، کہ امرأۃ فرعون، فرعون کی زوجہ، اللہ نے نام نہیں لیا، پتہ نہیں لوگ ہیں، لیکن اللہ نے پالنا تھا جناب موسیٰ کو فرعون کے محل میں، اس نے کہا تھا میں اللہ کے موسیٰ کو مار دوں گا، اللہ نے کہا تیرے محل میں پروان چڑھے گا میرا موسیٰ، تو اگر فرعون ہے تو میں خدا ہوں، تو اللہ نے اسی محل میں بھیجا، لیکن اللہ چاہتا یہ تھا کافر نبی کو نہ پالے۔ اللہ کسی کافر سے نبی کو پروان نہیں چڑھاتا، اس لیے جناب آسیہ کو بھیجا۔ ایک چھوٹے نبی کو پالنا تھا جناب موسیٰ علیہ السلام کو، تو اللہ نے حضرت آسیہ سلام اللہ علیہا کو بھیجا۔ جب سب سے بڑے نبی کو پالنا تھا تو اللہ نے کہا عام مومن نہیں چلے گا، کسی کل ایمان کے پاس ہے غریب۔ ہمیں تو فرما رہے ہیں ہمیں تو فرما رہے ہیں میں زحمت دوں گا تھوڑی سی دیر آرام۔ گرامی یہاں جناب آسیہ السلام علیہ کیا مانگا؟ قرآن کریم اٹھائیں گے۔ اللہ نے دونوں کے یعنی ایک ہوتی ہے نا خواہش ہوتی ہے، ڈیزائر ہوتا ہے، حسرت ہوتی ہے، دونوں کو بھی، فرعون کا بھی حضرت آسیہ کا بھی۔ فرعون کیا کہہ رہا ہے؟ یعنی دیکھیں بڑا اللہ کا کتنا خوبصورت انداز ہے، دونوں کی باتوں کو پیش کر دیا قرآن نے تاکہ لوگوں کے لیے عبرت رہے۔ دیکھو کیا مانگا؟ یا حمان ابن لی صبح، اے حمان میرے لیے اونچی سی عمارت بنا دے، میں وہاں سے جا کے اعلان کروں گا میں خدا ہوں۔ پتہ نہیں لوگ ہیں یہ نہیں، ابن لی صبح اونچی عمارت بنا دے۔ جناب آسیہ نے دعا مانگی اونچی آواز سے نہیں، دل میں اللہ نے بتایا قرآن میں مانگا کیا تھا؟ کہا یا رب ابن لی بیتن فی الجنہ، پروردگارہ جنت میں ایک چھوٹا سا مکان بنا لو۔ پتہ نہیں لوگ ہیں محل نہیں چاہیے،
پیلس نہیں چاہیے، قلعہ نہیں چاہیے، مجھے پیرامڈ نہیں چاہیے، مجھے ایک بیت چاہیے، گھر چاہیے. کہاں؟ جنت میں. جس جنت میں گھر چاہیے جناب آسیہ کو، اس جنت کی ملکہ کا نام فاطمہ. میرے جملے پہنچ رہے ہیں؟ اس جنت میں مجھے مکان دے دے جہاں ملکہ فاطمہ افضل ترین بی بی سلام جسے کہتے ہیں، سلامت رہے. میں تقابل پیش کرنا چاہتا تھا، وقت نہیں رہا. مکمل کروں نا. سورہ قصص، سورہ مریم کو بھی پیش کروں گا، سورہ قصص دونوں سنیے. میں آپ کہہ رہے ہیں کہ ابھی اس نے کہا 3-4 بیوی کو پیش کرے گا، بڑھتے جا رہے ہیں. ایک جگہ پہ موسیٰ کی والدہ سے بھی سن لیجیے. اللہ کہتا ہے قرآن سورہ قصص، ابھی پاکستان میں مجھے نام نہیں لیا انہوں نے میرا، تو ٹی وی پہ جواب دے رہے تھے. کہنے لگے یہ لوگ جو کہتے ہیں نا کہ نبیوں کے علاوہ کسی پہ وحی آتی ہے وہ کافر ہے. پہنچ گئے. ہم یہ مانتے نہیں ہے کہ نبی کے علاوہ کسی کو فرشتہ نظر نہیں آ سکتا. جو ایسا عقیدہ رکھے وہ کافر ہے. میرا دل کر رہا تھا مفتی صاحب کو ٹی وی سے باہر نکالے. میں لڑاکا آدمی نہیں ہوں بھائی، آپ غلط مفہوم لے گئے ہیں. مقصد یہ میرا تھا کہ ان کو باہر نکال کے قرآن دکھاؤں. آپ کہاں جا رہے ہیں؟ تو بھائی انہوں نے ٹی وی پہ کہا، انہوں نے کہا بھائی یہ جو ایسا عقیدہ رکھتے ہیں نا کہ نبیوں کے علاوہ کسی پہ وحی آئے وہ کافر ہے. تو سورہ قصص 28واں سورہ ابتدائی آیات اٹھا کے دیکھیے، جناب موسیٰ علیہ السلام سے متعلق ہے. توجہ، آیت نمبر 7 میں بعد اللہ فرما رہا ہے وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، ہم نے موسیٰ کی ماں پہ وحی نازل کی. جناب موسیٰ کی ماں نہ نبی تھی نہ رسول. اللہ قرآن میں فرمانا، سب نے ترجمہ یہی کیا وَأَوْحَيْنَا، ہم نے وحی نازل کی إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، موسیٰ کی ماں. چلیں 2 جملے میں بھی کہہ دوں گا. وہاں پہ لکھا ہے یہ ہے کہ انہوں نے، اللہ نے کہا کہ وحی نازل کی تابوت سکینہ میں رکھ کے باہر نیل میں. ہم آپ کے پاس لوٹا دیں گے موسیٰ، وَجَعَلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، اس کو رسول بنا کے بھیج. توجہ، اسے یہ درندے نہیں کھائیں گے. جو جتنے مگرمچھ نیل میں آج اتنے مگرمچھ سوچو اس زمانے میں. تو ہم پریشان نہ. موسیٰ کی بات تابوت میں رکھے باہر. تو جناب موسیٰ کی والدہ نے کہا تیرا حکم ہے، میرا دل نہیں مانتا. ماں کا دل تھا نا، تو کہا میرا دل نہیں مانتا لیکن کیا کروں، تیرا حکم ہے. پروردگارہ میں اپنے بیٹے کو تابوت میں رکھ کے باہر ہوں تیری خاطر. توجہ، ایک جملہ مجھے بھی کہہ لینے دیجئے. پاکستان کی دینیات کی 3ری کتاب میں لکھا ہے جب پیغمبر پہ پہلی وحی آئی تو بخار ہو گیا، ٹھنڈے پسینے آنے لگے. ہے یا نہیں؟ کوئی یہاں پاکستانی بیٹھا دینیات پڑھی ہے کسی نے؟ یہ اکیلا میں ہی پڑھے بیٹھا. دینیات تو پڑھی ہوگی. وہاں صحیح بخاری کے حوالے سے لکھا ہوا ہے کہ پیغمبر اسلام نے کہا اتنی بڑی مخلوق اقرا بار بار کہتا تھا، زور سے پکڑا بخار ہو گیا، پسینے آنے لگے. جناب خدیجہ نے ٹھنڈے پانی کی پٹیاں کی. کیا ہوا؟ کیا کبھی آپ کو اتنا بخار نہیں ہوا؟ بڑی مخلوق ہے، بار بار کہتا ہے کہ اقرا. تو جناب خدیجہ نے کہا میرا ایک مابوسہ بھائی ہے ورقہ بن نوفل، سنا ہے نا؟ ورقہ بن، اسے بلا لاتی، وہ عالم ہے توریت اور انجیل کا. ورقہ بن نوفل آیا، اس نے کہا لگتا ہے آخری نبی آیا. یعنی مدینہ تو ان کو ورقے بتائے لوگ بہت رہے. ورقہ نے آگے بتایا گیا آخری نبی علیہ باللہ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ. مسلمانوں یہودی اور عیسائی کے سامنے بھی ذلیل کروانا ہے. ان کے عالم بتانے ہیں، ہمارے نبی کو بھی بتانا. پتہ نہیں میرے جملے بہت رہے ہیں. عزیزان گرامی، جناب موسیٰ علیہ السلام کی ماں پہ وحی نازل ہوئی. اللہ قرآن میں بتا رہا، نہ انہوں نے اپنے آپ کو نیل میں گرانے کی کوشش کی، نہ انہیں ٹھنڈے پسینے آئے، نہ بخار ہوا. پتہ نہیں لوگ پہنچ رہے ہیں. لیکن نبی کی ماں پہ وحی آ رہی ہے، وہ تو پریشان نہیں ہو، بڑے سکون سے وحی کو قبول کر. اور آخری نبی سردار انبیاء سید المرسلین پہ وحی آئے، وہ غار حرا سے گرانے کی کوشش کریں. الیاذ باللہ. میرے جملے پہنچ رہے ہیں بھائی، میں جلدی جلدی پڑھ رہا ہوں. اب آئیے ذرا، انا ارسلنا روحا، ہم نے اپنے روح کو بھیجا. یہ روح
میں نے مذکر کا یہاں پہ استعمال کیا علماء کی موجودگی میں. روح جو ہمارے اندر ہے وہ روح ہے مؤنث, اور ایک فرشتہ بہت بڑا. تنزل الملائکۃ والروح, یہ پہنچ گیا. تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر, ہر امر کو لے کے ملائکہ اور روح نازل ہوتے. توجہ, روح نازل ہوتا. توجہ, ملائکہ کے ساتھ اللہ نے ملائکہ سے الگ بتایا روح. آج تک مسلمانوں میں بحث ہے یہ روح کون ہے. کچھ کہتے ہیں روح الامین یعنی سردار ملائکہ, حضرت جبرائیل علیہ السلام. کچھ نے کہا نہیں کوئی ایک اور فرشتہ بہت بڑی مخلوق ہے. توجہ, اللہ سورہ مریم میں فرما رہا ہے وَأَرْسَلْنَا روح, ہم نے اپنے روح کو بھیجا مریم کی طرف. فَتَمَثَّلَ بَشَرًا, بشر کی شکل میں آیا. آگے کہا آپ کے ہاں بیٹا ہونے والا. کچھ لوگ پہنچ گئے کسی میں مکمل, بس میں اور میں بیان کروں. آپ کے گھر میں بیٹا ہونے والا ہے. کہا میرے گھر میں غلام یہ مسلسل بشر میرے گھر بیٹا کیسے ہو سکتا ہے, مجھے تو بشر نے چھوا بھی نہیں, میں پاک دامنہ ہوں, میں کماری ہوں, میرے گھر میں بیٹا نہیں ہو سکتا. کہ اللہ جب چاہے, جہاں چاہے, جیسے چاہے, جسے چاہے ایک کون سے فیکون کر دے. کہا آپ کے گھر میں بیٹا ہوگا. کہا لوگوں کو کیا بتاؤں گی, مجھے تو تو نے بتا دیا ہے فرشتے کہ تو اللہ کی طرف سے آیا ہے, میرے گھر میں بیٹا ہوگا. اللہ جانتا ہے, میں جانتی ہوں, تو جانتا ہے, لوگوں کو کیا بتاؤں گی. تو ایک مرتبہ فرشتے نے کہا اللہ فرما رہا ہے آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں, وہ خود گواہی دے گا, بچہ گواہی دے گا. اب پتہ چلا بچپنے کی گواہی چھوٹی نہیں ہوتی. پہنچ گئے لوگ. لوگ کہتے ہیں حدیث تو چھوٹے تھے, کچھ لوگوں نے بڑھاپے میں کرنا پڑا. سلام و تقابل کرنے پہ آدمی تو لحاظ نہیں کرتے کسے کہہ رہے. پتہ نہیں لوگ پہنچ رہے ہیں وہاں. پہلے تو بچپنے کا تھا, بچپنے تو یہاں پہ جناب عیسیٰ علیہ السلام کی گواہی کو کیا کرو گے. پتہ نہیں لوگ پہنچ رہے ہیں نہیں پہنچ رہے ہیں. تو میں کہ ابھی سب کے ذہنوں میں ہے کہ جب جناب مریم سے کہا گیا تو اللہ فرما رہا ہم نے اپنے روح کو نازل کیا. اور ایک مرتبہ جناب مریم آئی جناب عیسیٰ کو لے کے بیت المقدس کے پاس, تو سارے ربائی سمجھتے ہیں نا, ربی عربی میں ربی کہتے ہیں, یہودی ملا. اب سمجھ گئے سارے, جتنے مرضی بولو جب تک آپ کی زبان میں نہ سمجھاؤ. تو یہودی سارے ملا کے کہا یا اخت ہارون, او ہارون کی بہن, تیرا باپ نبی تھا, ماں کانا اموں کے بغیر, تیری ماں تو باکردار تھی, تیری ماں پاک دامنہ تھی, تو بچہ کہاں سے لے کے آ گئی. تو جناب مریم نے اشارہ کیا میرا روزہ, فاشارت الیہ, بچے کی طرف اشارہ کیا جو کہ ہمارے میں تھا, اس سے پوچھ لو. قرآن کہتے ہیں کیف نکلم من کان فی مہد صبیا, ایک یہودی ملا نے کہا ہم بچے سے کیسے بات کریں جو کہ ہمارے میں ہو. ایک مرتبہ کہ ہمارے سے آزا انی عبد اللہ, میں اللہ کا بندہ, آتانی الکتاب, اس نے کتاب دے کے بھیجا, وجعلنی نبی, مجھے نبی بنایا, مجھ پہ میری ماں پہ درود بھیجا ہے. اب پتہ چلا درود بھیجنا پاکیزگی کی علامت ہے. لوگ پہنچ رہے ہیں معصومہ ہے. یہاں تک لکھا کہ وہیں پہ ایک ربا کا ہارٹ فیل ہو گیا. یہ میں کہہ رہا ہوں ہارٹ فیل ہو گیا, یعنی گھبرا کے مر گیا تو ہارٹ فیل ہی ہوا. نظانے کے نامی اب پتہ چلا جب بچے بولتے ہیں گہوارے سے, جب عیسیٰ بولے تو یہ, اور اگر فخر عیسیٰ آغوش رسالت میں کلام کیا. بھئی میں نے یہ سارا تقابل پیش کیا, ہاتھ جوڑ کے درخواست کر رہا ہوں جناب موسیٰ علیہ السلام اور جناب عیسیٰ علیہ السلام, ان دونوں کی ماؤں پہ فرشتے نازل ہوں, ملائکہ آئے, روح آئے تو مسلمان مان لیں. اور اگر حسن و حسین علیہ السلام کی ماں کی خدمت میں چکی چلانے فرشتے آئے تو مسلمانوں کو بات ہضم نہیں ہوتی. تو ہمارا
گھنٹے کا بیٹھ کے سوچا تھا، لیکن مجھے اندازہ نہیں تھا کہ میں 50 منٹ سے زیادہ پڑھ جاؤں گا. میدان گرامی ابھی بھی میرا مضمون مکمل نہیں ہوا، لیکن میں نے ختم میدان تو بہت دیر سے بیٹھے میں نے مکمل کیا. آپ لوگ تو گھر چلے جائیں گے، مجھے بھی لندن جانا ہے. میدان گرامی ابھی میں نے سارا تقابل پیش نہیں کیا. اب سوچئے سیدہ ہے میدان گرامی حسنین کی ماں، میدان گرامی کہ کائنات کی مالکہ. میں جملہ آخری پڑھ رہا ہوں، نام نہیں لیتا. ایک ایرانی مفکر کا، پھر بہت سے بعد میں ان کی مسائل بن گئے تھے، ان کی کتابیں بڑی مشہور ہوئی. تو انہوں نے کہا کہ میں نے بہت اسٹڈی کیا سیدہ کو، تو میں نے سوچا کہ کیا لکھوں فاطمہ کے لیے ایک جملہ. تو کہنے لگے میں نے سوچا لکھوں فاطمہ دختر رسالت. توجہ. تو پھر میں نے کہا نہیں، ایک جملے میں سب کچھ نہیں آتا. تو میں نے لکھا ہے، سوچا کہ زوجہ امیر المؤمنین، نہیں حق ادا نہیں ہو رہا. پھر میں نے سوچا لکھوں حسنین کی ماں. جتنے جنت میں جانے والے ہیں حتیٰ نبیوں کے بھی سردار حسن و حسین، سوائے اپنے نانا اور بابا کی، ان کی بھی ماں ہے فاطمہ. پھر میں نے سوچا نہیں حق ادا نہیں ہوا. میں نے سب کچھ لکھا، پھر آخر میں لکھا فاطمہ فاطمہ. میرے دل میں پہنچے مجھے آخر میں کہنا پڑا فاطمہ 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 فاطمہ. انہوں نے آخر میں لکھا کہ مجھے یہی کہنا پڑے گا کہ فاطمہ فاطمہ ہی، اور کوئی دوسری فاطمہ ہی نہیں. اللہ کے نام جب مولا کہنا سے جب پوچھا تھا نا، یہ عالم کیا بیویوں کے احترام میں بھی کھڑے ہونا واجب؟ پریشان ہوتے ہیں اب اینڈ میں کوئی ایسا نہ ہو کہ اساتذہ بلنڈر کر لیں. مولا علی سے پوچھا یا علی کیا واقعی بیویوں کے احترام میں کھڑے ہونا واجب ہے؟ نہیں، بیوی کے احترام میں کھڑے ہونا واجب نہیں. کبھی آپ کیوں سیدہ کے لیے کھڑے ہیں؟ ساری صحابیات کہتی ہیں جب جب سیدہ آتی ہے علی کھڑے ہو جاتے. یا علی آپ فاطمہ کے لیے کھڑے ہوتے ہیں؟ اگر واجب نہیں ہے تو کیوں؟ اور لوگ کہتے ہیں کہ کچھ بھی ہو تو آپ کھڑے ہو جاتے ہیں. کہا میں بیوی کے لیے کھڑا نہیں ہوتا، میں سنت نبوی پہ عمل کرتا. پتہ نہیں لوگ پہنچ گئے میں، جو میرے بھائی میرے بزرگ پہنچ گئے وہ سب سلام. اب میں نے اپنی آنکھوں سے خود رسالت مآب کو دیکھا کہ جب بھی سیدہ آتی کھڑے ہو جاتے. میں سنت نبوی کو زندہ نہیں رکھوں گا تو اور کون رکھوں گا؟ سنت نبوی یہ ہے کہ سیدہ کے لیے کھڑے ہوا. جب جب سیدہ آتی ہے، اس لیے جب رسالت مآب کھڑے ہوتے تو میں. اب سوچئے جب پیغمبر آئیں گے تو 1.25 نبی کھڑے ہو جائیں، سارے امام کھڑے ہو جائیں، سارے مؤمنین متقین صالحین شہداء صدیقین متقین. جس کے لیے ساری کائنات کھڑی ہو جائے وہ رسول خدا، اور رسول خدا جس کے لیے کھڑے ہوں وہ فاطمہ. پروردگارا تجھے واسطہ خاطر میں چاہتا ہے. بانیہ نے مجلس شریف پڑھنے والے سننے والے سب کی توفیقات میں اضافہ ہو. اللہ کے نامی جناب رسالت آپ یہ نہیں کہہ رہے فاطمہ مجھ سے افضل ہے، بلکہ سمجھا یہ رہے ہیں جس کے لیے باپ کھڑا ہو جائے مسلمانوں تم بیٹھے نہ رہے. اگر وہ کبھی دربار میں آئے تو تم بھی کھڑے ہو جانا. اللہ کے نامی آج مجھ سے ان دونوں بچوں کے میرے برخوردار ہیں میرے نزدیک تو سلمان ثقلین، ان کے والد نے بھی کہا کہ ان کی یہ دعا کریں پروردگار دونوں کو جناب سیدہ کے صدقے میں اولاد نصیب. پروردگار حاضرین کی حاجات قبول فرما. اپنی اپنی دعائیں ذہن میں لائیے، اللہ جناب سیدہ کا صدقہ ضرور ادا کرتا ہے. شب ہے، سب ہاتھوں کو بلند کر لیں، جو دل میں مراد ہو ذہن میں لے آئیں. پروردگارا تجھے واسطہ خاتون جنت کا کسی کی دعا کو رد نہ فرما، سب کی دعائیں مستجاب فرما. پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، بے اولادوں کو اولاد عنایت فرما، مقروضوں کے قرضے ادا فرما. پروردگارا دنیا سے ظلم کا خاتمہ فرما، دہشت گردی کا خاتمہ فرما. غزہ میں، فلسطین میں، شام میں، لبنان میں، عراق میں، ایران میں حالات خراب ہے، پاکستان میں، ہندوستان میں مسلمانوں کے حالات خراب ہے، افغانستان میں، یمن میں، بحرین میں، افریقہ کے ممالک خاص طور سے سوڈان میں حالات بہت خراب ہے. پروردگار سب پہ رحم فرما، اسے ممالک کو ترقی عنایت فرما. پروردگار خدمت کرنے والوں کے توفیقات میں اضافہ فرما. یہ تمام ممالک کو مجھے بتایا گیا کہ نمائندگی ہے موجود ہے، پروردگار سب کی توفیقات میں اضافہ فرما.
پروردگار جہاں جہاں پہ بھی لوگ خدمت کر رہے ہیں ان کی توفیقات میں اضافہ فرما ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بحق محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين